السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو خود کو پاک کس طرح سے کریں۔ دیکھیں، آج کل خاص کر نوجوانوں میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم جب نہائیں گے، اگر ہم ناپاک ہونے کے بعد نہا رہے ہیں اور نہا کر اگر ہم نے وضو بنا لیا تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ اکثر نوجوانوں کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ تو حضرات اکرامی، یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ناپاک ہونے کے بعد ہم باتھ روم میں جا کر نہائیں اور نہانے کے بعد میں جو ہے ہم نے وضو بنا لیا اور ہم پاک ہو گئے، تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، غسل میں 3 فرائض ہیں، اور جب ہم ناپاک ہو جائیں تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم غسل خانہ میں جائیں۔ لوگ اکثر جو ہے انڈر ویو میں گھر میں ہی کھلے میں نہانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شریعت کے منافق نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے غسل خانہ کے اندر جا کر خود کو پاک کریں، اور جب ہم غسل خانے کے اندر پہنچیں تو یاد رکھیے، پہلے پورے شریر کو اچھے سے صفائی کر لیں۔ اگر کہیں پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد میں جو ہے غسل کا پہلا فرض ادا کریں، اور یاد رکھیے کہ شریر کو اس طرح سے گیلا کریں۔ شریعت میں آتا ہے کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، یعنی پورے شریر کو اچھے سے گیلا کر لو۔ اس کے بعد 3 فرائض جو غسل کے اندر ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا فرض ہے ہم کو غرارہ کرنا، یعنی کلی کرنا، 3 مرتبہ اچھے سے کلی کرنا، یہ غسل کا پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی کہ ناک کی صفائی کرنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے شریر پر پانی بہانا۔ سمجھ لیجئے، اگر ہم نے ان کو ادا کر لیا تو ہم پاک ہو گئے۔ اور اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے پورے شریر کو گیلا کرنے کے بعد میں جو ہے ہم خالی وضو بنا کر پاک ہونے کی کوشش کریں گے تو کسی صورت پاک نہیں ہوں گے، پورا دن نہاتے رہیں گے، اس کا کوئی حاصل کلام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو میں نے غسل کے فرائض بتائے ہیں ان کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی؟